پاکستان میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے. سنتھیا ریچی نے جو الزامات لگائے ہیں وہ انتہائی خوفناک اور گھناؤنے ہیں, سنجیدہ نوعیت کے بھی ہیں. ہم اس پروگرام کے شروع میں ہی آپ کو بتا دیں کہ ہم مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں کہ ان الزامات کی تحقیقات کی جائیں, اور اگر یہ الزامات ذرا برابر بھی سچ ثابت ہوتے ہیں تو قرار واقعی سزا دی جائے ان تمام لوگوں کو جو ان الزامات کی گرفت میں ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ ایک غیر ملکی خاتون جو پاکستان میں اتنے طویل عرصے سے مقیم ہے, پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے اوپر اس قسم کے الزامات لگا رہی ہے, اور اگر ہم نے ان الزامات کی تحقیق نہیں کی اور اس معاملے کو منطقی نتیجے تک نہیں پہنچایا تو دنیا بھر میں تو سبکی ہوگی بھی, وہ تو ایک علیحدہ ہے, ہونا ہی ہے وہ, لیکن جو اندر خانے پاکستان کے نظام کے بارے میں جو خبریں پھیلتی رہتی ہیں دشمنوں کی طرف سے, ان کو سچ ثابت کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو اس کو انفرادی طور پر انصاف مہیا کرنے کے لیے, پاکستان کے نظام کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی نفی کرنے کے لیے, اور بین الاقوامی طور پر اپنے برانڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دوبارہ سے کہ یہاں پر اس طرح کی حرکات اگر ہوتی ہیں تو پھر ان کا قانون نوٹس بھی لیتا ہے, اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے اور سنتھیا کو انصاف مہیا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بہرحال جو مشاہدہ ہے اس تمام معاملے کا وہ بنتا ہے. میں اس کے حوالے سے 3 نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جس طریقے سے میڈیا کو استعمال کر کے ان الزامات کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ حیران کن بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. حیران کن اس وجہ سے کہ اتنی جلدی ٹرینڈز بنوانا, اس طریقے سے بڑے چینلز کے اوپر ٹائم حاصل کرنا اور وہاں پر اپنے میٹھے میٹھے انٹرویو ہوتے ہوئے دیکھنا, ایک ایسی شخصیت جس کے لیے دوسرے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, یقیناً تسکین کا باعث بن رہا ہوگا. اگر معاملہ صرف سنتھیا کے حقائق کو عوام تک پہنچانے کا ہوتا تو بالکل اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں تھا, لیکن بدقسمتی سے یہ تمام پروگرامز اور یہ تمام تشہیر جو ہے یہ ان کے ساتھ ہونے والی مبینہ جو ٹریجڈی ہے جس کے لیے وہ انصاف کی متلاشی ہیں, اس سے ہٹ کر ایک اور قسم کی کیمپین میں بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو وہ معاملہ صرف اپنی ساتھ ہونے والے جو مبینہ زیادتیاں ہیں اس تک محدود نہیں رکھتی, ان پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے دنیا جہان کی وہ باتیں کرتی جن کا ان کے اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر صرف اس کو اسٹریٹ اینڈ نیرو لیگل فریم ورک کے اندر رکھا جائے تو پھر انٹرویوز میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان کے تمام نظام اور سیاسی جماعتوں کے تمام پروفائلز کے وہ پڑخچے اڑا رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس کے لیے وہ اسپیس کم استعمال کر رہی ہیں, دوسرے معاملات کے لیے اسپیس بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں, اور تمام تر میڈیا اسپیس ہونے کے باوجود جو بنیادی سوال ہیں ان کے جواب ابھی بھی کسی کے پاس موجود نہیں ہیں. مثلاً رحمان ملک پر جو الزام ہے وہ سب سے سنجیدہ الزام ہے, لیکن تمام انٹرویوز کے اندر وہ ابھی تک خاتون بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ تمام جو انتظام اور اہتمام ہوا اس کے اندر مثلاً وہ 2000 پاؤنڈ کی رقم جو رحمان ملک میں مبینہ طور پر ان کو دی وہ لے کر اپنے ساتھ واپس کیسے آ گئیں. وہ ٹیلی فون سیمسنگ کا جس کے ذریعے رحمان ملک مبینہ طور پر ان پر جاسوسی کر رہے تھے وہ اپنے ساتھ لے کر واپس کیسے آ گئیں. یہ کس قسم کا گھناؤنا جرم ہے جس کے بعد جو ملزم اور مجرم اور جو وکٹم ہے وہ ایک ہی طرح کے ارینجمنٹ کے اوپر مطمئن بھی آپ کو نظر آتے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. وہ پیسہ پھر انہوں نے کہیں استعمال کیا ہوگا نا, یا ابھی تک ان کی تجوری کے اندر پڑا ہوا ہے, موبائل انہوں نے استعمال کیا ہوگا یا انہوں نے نالے کے اندر پھینک دیا, ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ رحمان ملک جو ہیں وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کے خلاف بات کرتے ہوئے یہ جھجکتی تھیں. رحمان ملک جتنے طاقتور تھے اس کا ہمیں پتہ ہے, ہم نے بڑے قریب سے رحمان ملک کو کور کیا ہے, اور میں آپ کو بتا دوں میں رحمان ملک کی کارکردگی کا بالکل بھی کوئی فین نہیں ہوں. جس طریقے سے وہ ہر سنجیدہ معاملے کا ٹھٹھا بناتے ہوتے تھے اس کے اوپر ہم شرمندہ بھی ہوتے تھے اور آپس میں بیٹھ کر ہنستے بھی ہوتے تھے, بعد میں افسردگی کا شکار بھی ہوتے تھے کہ یہ کیسے انٹیریئر منسٹر ہیں. لیکن یہ بڑا ذاتی نوعیت کا الزام ہے. تو رحمان ملک اتنے طاقتور نہیں تھے جتنے ان کو بتایا جا رہا ہے. بہت تگڑی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی موجود تھی جو پاکستان امریکہ کے تعلقات کو سپروائز کر رہی تھی, اور ہر امریکی شہری جو ہے اس کے اندر ایک بڑا اہم کردار بن کے سامنے آتا ہے. تو رحمان ملک چلے مان لیتے ہیں اس وقت اتنے طاقتور تھے, 2013 کے بعد تو وہ طاقتور نہیں تھے. تو 2013 سے لے کر 2020 تک کا جو عرصہ ہے اس میں نہ رحمان ملک کی
کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان معاملات کو سامنے لے کے آئیں، نہ اپنی ایمبیسی کو بتایا. ایمبیسی کو جو بتایا بھی ان کے انٹرویوز کے مطابق وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نام پتہ ہی نہیں ہے، غیر رسمی طور پر ان کو بتا رہی ہیں. اور یہ کہنا کہ OBL کے واقعے کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے تعلقات اتنے فلوئڈ تھے کہ میں نے اس کے اوپر میری بات کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. امریکی شہری پاکستان کے اندر بیٹھ کے ایسی پریس کانفرنس اگر اس وقت کرتا یا کرتی تو اس بات سے قطع نظر کہ امریکہ پاکستان کے تعلقات کیا ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا رد عمل ہوتا. اور جس کسی نے بھی OBL کے واقعے کے بعد امریکہ پاکستان کے تعلقات کو قریب سے دیکھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امریکہ تو اس وقت مزید بہانے ڈھونڈ رہا تھا پاکستان کو نکڑے لگانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ زیادہ اس کے اوپر بھنائیں مت، آپ کے اور بھی معاملات ہمارے سامنے ہیں اور ہم آپ کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے. تو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ تو گاڈ سینڈ ہوتا اس قسم کا تنازع اگر ڈپلومیٹکلی دیکھیں. ویسے بھی انفرادی طور پر جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ گلوبل تعلقات کیا ہیں، یا کوئی انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ تھوڑی ہیں. آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے تو آپ نے گلوبل حالات کے مطابق اپنا بیانیہ بنانا ہے یا اپنی بپتا اور تکلیف کے مطابق بنانا ہے، کوئی اس کا جواب نہیں. اچھا پھر یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس کھاتے میں، کوئی اس کا جواب نہیں. ان کی ہیلتھ کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، انہوں نے کس یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے، انہوں نے کیا امریکہ کے اندر کام کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا ان کو پاکستان کے اندر بلانا کوئی ہونی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے تو کیری لوگر بل کے تحت بہت سارے بندے بلائے تھے جن کو باقاعدہ یہاں پہ ویٹ کیا گیا تھا، اور بعد میں سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ڈال دیا کہ پیپلز پارٹی نے ایسے بندوں کو وزٹ دیا. حسین حقانی نے اس کو ویسے کافی وضاحتیں ان کو دینی چاہیے لیکن انہوں نے نہیں دی ہیں کہ کس طریقے سے لوگ آئے. لیکن یہاں پر جو سسٹم کام کر رہا تھا انہوں نے بہت سارے بندوں کو اندر آنے کی اجازت دی. لیکن کوئی اسپیشلٹی کیا ہیلتھ کی اسپیشلٹی تھی، اور کتنے ایسے کنسلٹنٹ ہیں جن کو یہ سہولت مہیا ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہیں اور آتے سارے آپ کو ہیلتھ منسٹری کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ لاجنگ کی فیسلٹیز مل جاتی ہیں. ہیلتھ منسٹری کے اپنے بندے جو ہے کھجل ہوتے رہتے ہیں، ان کو مکان نہیں ملتا. یہ کنسلٹنٹ باہر سے آئی ہیں، اور کون سا CV آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. اچھا پھر کنسلٹنٹ بن کے آپ یہاں پر آئی ہیں اور اس کے بعد 10 سال کے اندر آپ PTM کے ایکسپرٹ بن گئی ہیں، آپ PMLN کے ایکسپرٹ بن گئی ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ایکسپرٹ بن گئی ہیں، آپ اسٹریٹجک ایشوز کے ایکسپرٹ بن گئی ہیں. اور میں جب ان کے بارے میں جو پاکستان کے اخبارات میں چھاپتے رہے ہیں پاکستان کے اپنے ادارے، ان کو دیکھ رہا ہوں تو حیران کن ہے. اب یہ سامنے دیکھیں، یہ نیکٹا کی طرف سے، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، لکھا ہوا ہے کوالیفیکیشن کیا ہے، ورلڈ ریناؤنڈ ڈاکومنٹری میکر. کون سی ڈاکومنٹری آپ نے بنا دی، کون سی کمیونیکیشن ایکسپرٹیز آپ لے کے آئی ہیں یہاں پر. اور پاکستان کیا نرسری ہے کہ آپ کو ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر لے کے آئیں، اس کے بعد آپ کو پھر کوچنگ کریں کہ آپ نے PTM کا ایکسپرٹ کیسے بن جانا ہے اور آپ نے ڈاکومنٹریز کیسے بنانی ہے. لیکن یہ ایکسپرٹیز ہے کیا آپ کی. اور یہ دیکھیں ذرا جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، اس میں ان کی وجہ شہرت کیا ہے. پاگل گوری انڈیا میں اور پاکستان میں نک نیمڈ ایز پاگل گوری. کس نے نک نیم ان کو دیا پاگل گوری کا؟ پاگل گوری کوالیفیکیشن ہونا، یہ پاگل امریکن لڑکی یہ کوالیفیکیشن ہے. پاگل امریکن لڑکی، اس کوالیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی ایکسپرٹیز ہے. تو یہ وضاحت ان کو دینی چاہیے. دوبارہ بتاتا چلوں، ان معاملات کا تعلق ان کے ساتھ ہونے والی مبینہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس سے نہیں ہے. اس کو تو وہ کہہ چکے، وہ تو تحقیق ہونی چاہیے. لیکن برابر میں یہ سوال تو آپ کو اٹھانے چاہیے کہ ہر چیز جو ہے اسی الزام کے کھاتے کے اندر رکھ کے آپ چپ کر جائیں گے. بالخصوص جب آپ میڈیا کی اسپیس کو استعمال کر رہے ہیں ان باتوں کو کرنے کے لیے جن باتوں کا آپ کے ساتھ ہونے والے واقعے کا تعلق نہیں. اب آپ نے کہنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی ٹھگوں کی جماعت ہے. یہ ایکسپرٹیز کدھر سے آ گئی آپ کے پاس؟ MQM جو ہے وہ ان سے بہتر ہے. یہ ایکسپرٹیز کس نے دے دی آپ کو؟ اور میں دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی باتیں کروں گی. یہ کہاں سے آپ نے ایکسپرٹیز لے لی بھائی؟ کس ڈگری؟ اب میں امریکہ کے اندر جا کے ماسٹر شیف کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرواؤں تو وہ تو اب مجھے کوئی ایئرپورٹ کے اوپر نہیں اترنے دے گا وہاں پر اس ڈگری کے ساتھ. جائے کہ میں ماسٹر شیف کے طور پہ وہاں پہ جاؤں اور اس کے بعد امریکہ کے اسٹریٹجک تھنکر بن کے امریکی حکومت کو ایڈوائز کرنے لگ جاؤں کہ جی آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے. اور یہ کون سے کانٹریکٹ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں جس کے ذریعے آپ پاکستان کے اندر زندگی گزاریں؟ کون آپ کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے؟ وہ پیز فار یور بلز. ظاہر ہے اگر آپ نے منسٹری سے کانٹریکٹ لیے ہیں تو پھر پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا. تو پاکستانی ٹیکس پیئر نے پوچھنا ہے آپ سے کہ کہاں سے آپ. تو یو ہیو ٹو ایکسپلین. اپنا نظام بتانا نہیں ہے کہ آپ نے صرف پاگل امریکی لڑکی اور گوری لڑکی، میں کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہوں، میں وہاں پہ گئی ہیلتھ اسپیشلسٹ کے طور پہ آئی اور اس کے بعد ایوالو ہو گئی. یہ ایولیوشن کیا ہوتا ہے؟ کل کو یہاں پر جب صحافی امریکی آئے ہوئے وہ ایوالو کر کے پاکستان کا سینیٹر بن جائے گا. یہ سوال جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور پھر جو ان الزامات سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو غلاظت اور کیچڑ اچھلتی رہی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس، وہ کبھی آپ نے دیکھی؟ آپ کو ایک جھلک بتا دیتا ہوں. میں ذرا الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کر رہا ہوں، نہ ہی میں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ جو پہلی فیمیل پرائم منسٹر ہیں اسلامک ورلڈ کی، اور اتنا بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے، بے شمار ان کی قربانیاں ہیں.
ان کے اوپر آپ الزام لگا رہی ہیں کہ کہ ان کے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے. یہ موریلٹی ہے آپ کی. وہ قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی, آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. بعد میں کہتے ہیں مجھے تو پیپلز پارٹی والوں نے بتایا تھا. تو پیپلز پارٹی والوں نے تو اور بھی آپ کے بارے میں باتیں کی نا, تو پھر وہ بھی سچ ہی ہوں گی. اگر وہ سچ نہیں ہے تو یہ آپ اس کی بات کو لے کے کہاں پہ چل رہے ہیں؟ بختاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا نقیب اللہ محسود کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا. بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اس کے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ تو ایک پرائم منسٹر اس کا خاندان ہو گیا. اگلا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ہے, ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں جی کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیری کی کوشش کی. الزام لگا دیا ان کے اوپر. تیسرا جو پرائم منسٹر ہے خاقان عباسی, اس کی حکومت کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ان کی حکومت نے ایمرجنگ پاکستان کا جو آئیڈیا تھا, جو ایکسپو 2017 کے اندر جو ہوئی تھی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اور اس کے اوپر منسٹر آف کامرس نے بڑا زبردست کام کیا. 7-8 مہینے کام کرنے کے بعد وہ ڈیولپ کیا. کہہ رہی ہے وہ میرا آئیڈیا تھا. اور اس کے بعد تصویر لگائی ہے ان کو, ایک شیلڈ دے رہے ہیں یونس ڈاگا صاحب. وہ 8 مہینے بعد کی تصویر ہے. ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی جس کے اندر حکومت کا آئیڈیا لے کر انہوں نے پریزنٹ کر دیا, اور ان کی ایکنالجمنٹ ہوئی, اور انہوں نے کہا یہ میرا آئیڈیا. ان پر الزام لگا رہی ہیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کہ میرا آئیڈیا تھا, آپ نے چرا لیا. اور جو چوتھا وزیر اعظم, موجودہ وزیر اعظم, اس کے بارے میں وہ کیا باتیں کر رہی ہیں. ریحام خان کی بک کے اوپر ٹویٹ نہیں آپ نے ان کا دیکھا, کہہ رہی تھی اس کے اندر گلیمر آف آپ کو ریئلٹی نظر آ رہی ہے, حقیقت کی جھلک نظر آ رہی ہے آپ کو. اور ابھی علی سلیم نے اپنے انٹرویو کے اندر کیا کہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں ان کو کیا بتایا تھا. تو پاکستان کے 4 پرائم منسٹر جو ہیں اوپر تلے ان کو ریت کے رکھ دیا, اور کہہ رہی ہے میں پاکستان کی برانڈ ایمبیسڈر ہوں, پاکستان کا اچھا نام کریٹ کر رہی ہوں. یہ اچھا نام کریٹ کر رہی ہوں. یا پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کے اوپر الزام لگا رہی ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ نہیں لکھا جائے گا کہ رحمان ملک تھے, لکھا جائے گا پاکستان کا انٹیریئر منسٹر کیا کرتا تھا, پاکستان کا وزیر اعظم کیا کرتا ہے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹل بہاری واجپئی یا منموہن سنگھ یا راجیو گاندھی یا اندرا گاندھی کے بارے میں ایک امریکی خاتون جو ہے, جو ایک پاگل امریکی لڑکی کے طور پہ ہندوستان کے اندر آیا اور پھر ایوالو کر جائے ایک اسٹریٹجک تھنکر کے اندر, اور پھر ان کے اوپر یہ الزامات لگائے. تو ہندوستان کے ادارے جو ہیں کیا متحرک نہیں ہوں گے, پوچھ پرتیت نہیں ہوگی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں ساری باتیں, ان کا الزامات سے کوئی تعلق نہیں. الزامات کی تو تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل پکڑنا چاہیے اگر ایسا واقعہ ہوا. لیکن دوسری طرف جن لوگوں کے کردار کی دھجیاں اڑا رہی ہیں بیٹھ کے, اور جو میڈیا ان کو سپیس دے رہا ہے, اس کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, بس میں آپ کو بتاؤں, گلہ ان سے جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کے ویئر اباؤٹس چیک کریں. ہمارے موبائل کے اندر سے جو SMS جاتا ہے, جو واٹس ایپ گروپ کی کنورسیشنز ہوتی ہیں, وہ تو ٹھگ سے پکڑی جاتی ہیں. اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے وہ اپنے موبائل کے اندر سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا بندہ کہاں پر موجود ہے اور اس کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں. اب جیو فینسنگ جو ہے اس کے لیے آپ کو درخواست نہیں دینی پڑتی. اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ایک اینڈ کے اوپر اگر آپ اس کو ڈپلوائے کریں, پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. تمام دنیا ریڈار کے اوپر ہے, ان کی ایکٹیویٹیز ریڈار کے اوپر نہیں ہے. وہ ببانگ دہل یہ کہہ رہی ہیں ہمیں کہ جی میرے ویزے ہیں, وہ تو انٹیلیجنس والے نے خود ویٹ کیے ہیں, اور پھر ان کی تصویریں دیکھ لیں, ہر جگہ پر موجود ہے. کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پر وہ نہیں کہ نیکٹا کے اندر چلی گئی. یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ جا کر تمام کی تمام معلومات لینڈ کرتی ہیں. آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کریں, کس کھاتے میں کانٹریکٹ سائن کریں. کبھی ہیلی کاپٹروں کے اوپر بیٹھ رہی ہیں, کبھی وزیرستان جا رہی ہیں, کبھی PTM کے اوپر باتیں کر رہی ہیں, کبھی جرنلسٹ کے اوپر باتیں کر رہی ہیں, اور میڈیا ان کو سپیس دے رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ ان کے ساتھ کھوکھوں کے اوپر بیٹھتے ہیں کوسار مارکیٹ کے اندر, تو آپ ان کو سپیس دے دیں گے تاکہ جو مرضی کہتے رہیں. انبلیویبل. کوئی الزامات کے شواہد بھی ہوتے ہیں. ان کی موجودگی کے بارے میں اداروں کو چھان پٹک کرنی چاہیے تھی. اگر ان کے معاملات اتنے ہی مشتبہ اور گھمیر ہیں جتنے کے نظر آتے ہیں, تو اس کے اوپر کیوں کارروائی نہیں کی گئی؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ابھی یہی خوش ہو رہے ہیں جی, دیکھیں جی اور پیپلز پارٹی کا کیسا توا لگے جی, جی بس اب بجٹ نکل جائے گا جی, دیکھیے گا انہوں نے اپنی ایسی پا دیتی ہے جی. یہاں سے جب یہ باہر جائیں گی, اگر انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ پاکستان میں میرے شب و روز کیسے گزرے, اور یہ جو انہوں نے ابھی باتیں کی ہیں اگر اس کا صرف جھلک ہوئی, اور وہ تمام عہدیدار جو سمجھتے تھے کہ ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں, اگر اسی قسم کے الزامات کی زد میں آ گئے جن کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہوگا, اور کتاب دنیا بھر کی مارکیٹ کے اندر پھیلی, تو آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. لہٰذا اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ان الزامات کی تحقیق کروائی جائے, اور یہ الزامات کی وجہ سے
جو میڈیا سپیس لے کر دوسرے معاملات کے اوپر بات چیت ہے، اس کا سلسلہ جو ہے ختم کرنا چاہیے. یہ کوئی اخلاقی جنگ نہیں ہے. صرف الزام لگانے سے کوئی بندہ مجرم نہیں بن جاتا. الزام چاہے جتنا بھی سنجیدہ ہو، بارے ثبوت جو ہے اب فراہم کرنے ہوں گے. ثبوت ان کو، تاریخ جب پوچھا گیا کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کے واقعے کے ارد گرد ہوا تھا. اتنا بڑا واقعہ، اور کیلنڈر کی ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ اس واقعے کے دوران بات چیت کیا ہوئی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ اس قسم کی پاکستان کے بارے میں تنازع بنے، اور بننے بھی نہیں چاہیے. پاکستان، جس کا دل کرتا ہے پاکستان کے نام کو بٹا لگا دیتا ہے. کبھی باہر سے کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں، کبھی اندر سے کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی کیمپین جو ہے وہ انجانے کے اندر اس نکمے پن کی وجہ سے ہے کہ آپ کہیں پہ سسٹم کے فلٹرز جو ہیں وہ ٹرن آن نہیں کرتے، کیونکہ وقتی آپ نے ڈنگ ٹپانا ہوتا ہے. کبھی بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے، کبھی اوپوننٹ کا توا لگا ہوتا ہے، کبھی کسی کی کمر دروازے کے ساتھ لگانی ہوتی ہے. انڈیویجولس کو کوئی نقصان نہیں اس سے پہنچے گا. میں بتا رہا ہوں جب تاریخ لکھی جائے گی کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یوسف زئی گیلانی کون تھا اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا بات کی. وہ کہتے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹرز یہ کرتے تھے، پاکستان کا انٹیریئر منسٹر یہ کرتا تھا، پاکستان کے صحافی یہ کرتے ہوتے تھے. اس سے ملک کی عزت بنتی ہے، بگڑتی ہے. سنتھیا کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ سنتھیا جو ہے ریمنڈ ڈیوس کی طرح امریکی ہونے کی وجہ سے یہاں سے نکل جائیں اور بعد جا کے پھر بیٹھ کے ہنسیں کہ سنتھیا نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا. انصاف ملا نہ ملا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کم از کم کتاب لکھنے کا مواد مل گیا.